اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ میں اور آپ اللہ نے جس طریقے سے بھیجے ہیں، پہلی چیز اصل ہے، دوسری فصل ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا کی ہے، اور ان تینوں چیزوں کو جو جوڑتی ہے وہ دانائی اور عقل ہے۔ یہ جو چوتھی چیز ہے، اس کو پالش کرنے کے لیے، بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پانچویں چیز رکھی ہے۔ دوبارہ پیچھے چلیے، اصل ددیال کو کہتے ہیں یا ننیال کو کہتے ہیں، یہ ہمارے سب کے دو گھر ہوتے ہیں، ددیال کا گھر، ننیال کا گھر۔ اور ددیال اس میں سسرال کا گھر، اور چوتھے نمبر پہ میرا اپنا ذاتی گھر جس میں میرے بیوی بچے رہ رہے ہیں۔ اب دوبارہ ان کے اوپر ٹائٹل اصل، فصل، نسل اور عقل، یہ چاروں گھر اگر اس اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ جائیں تو پھر انہیں دین اور دنیا دونوں کی سمجھ بوجھ ملتی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اور جب اس گھر سے پچھلے چار گھروں کو مزین کر لیا جائے، پالش کر لیا جائے، سنوار لیا جائے، تو یاد رہے اگلے چار گھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، جن میں قبر کا گھر، برزخ کا گھر، جہنم کا گھر اور جنت کا گھر ہے۔ وہاں سے غلط جگہ سے بچ کے بندہ اچھی جگہ چلا جاتا ہے۔ اور جن چار چیزوں سے یہ گھر میرے اور آپ کے معاملات ٹھیک کرتا ہے، ان میں پہلے نمبر پہ عقیدہ ہے، دوسرے نمبر پہ عبادات ہیں، تیسرے نمبر پہ معاملات، اور چوتھے نمبر پہ آداب اور اخلاقیات ہیں۔ میں نے اور آپ نے آج بیٹھ کے انہی چار گھروں کو، اس گھر میں چار چیزوں کے ساتھ جہاں کمی بیشی ہے دور کر کے، قبرستان کو، اس گھر کو، برزخ کو، اس گھر کو، جہنم کے متوقع گھر سے بچ بچا کے اپنے آپ کو اس گھر میں لے کے جانا ہے جہاں اللہ کے پاکیزہ بندے انبیاء علیہم السلام وہ لوگ رہتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے اپنی کمی کو پہلے ماننا ہوگا، پھر اس کے بعد اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ ہمارے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں، سارے پڑھے ہوئے ہیں، علم بڑا ہے، عمل نظر نہیں آتا۔ یاد رہے کہ غلطی جنت میں رہ کے ہو گئی تھی جناب آدم علیہ السلام سے اور اماں حوا سے۔ غلطی اس سے بھی ہو گئی تھی جسے لعین اور ابلیس کہا گیا۔ پتہ ہے فرق کیا ہوا تھا؟ ہمارے ابو اور امی غلطی کر کے غلطی مان گئے تھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اللہ نے انہیں انسان رہنے دیا، اور وہ جو فرشتوں کا سردار بنا بیٹھا تھا، غلطی کر کے جب اکڑا تو رب نے لعین بھی بنایا، ابلیس بھی بنایا، شیطان بنا دیا، راندہ درگاہ بنا دیا۔ ایک ہی غلطی نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ ہم لاکھ جرم کر کے انسان ہی رہے۔ پہلے اپنی اپنی غلطی کو ہر بندہ تسلیم کرے گا، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ مجھے کچھ عافیت ہوئی ہے۔ بیمار اپنی بیماری کو نہ مانے، ڈاکٹر صحیح تشخیص نہ کرے،
تشخیص ہو جائے تو علاج نہ کروایا جائے، آپریٹ ہونا ہو وہ آپریشن نہ کروائے، میڈیسن دینی ہو وہ دوا کو استعمال نہ کرے، زخم ہو اس پہ مرہم نہ بھرا جائے۔ اس حوالے سے پہلی چیز، ہم سب کے ددیال میں سے جو لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ لڑے جے داد کے نال آمین نہیں جے کوئی دلوں نہیں جے آکھی، ویسے بھی مجبوری ہے، داد کے جڑے نے جنی مرضی کر لینا، ان کے حصے میں شاباس بہت کم آتی ہے۔ ددیال کے رشتے ذرا گن لیجئے، یہ آپ کو نظر آئیں گے، ہمارے دادا ابو کے 30 رشتے ہیں ددیالی۔ کتنے؟ 30۔ اور جو دادی اماں کی طرف سے ہیں وہ بھی 30 ہیں۔ یہ 30 اور 30 اگر میں ان کو 60 گنتا ہوں تو پھر میرے جو اپنے ننیال ہیں وہاں بھی اتنے ہی رشتے پڑے ہیں۔ سسرال کے بھی ہوتے ہیں 30، اگر میں دادا ابو کو گنوں ان کے ددیال کے 30، ننیال کے 30 اور سسرال کے 90 ہو گئے۔ دادی اماں کی طرف بھی 30 30 30 90 90 اور 90 180۔ اب ہیں آپ اور میں اور میری بیوی 182۔ میرا بیٹا ہے، بہو آئے گی، بہو ہے تو بیٹے ہوئے تو پوتے ہوں گے، بیٹیاں ہوئی تو پوتیاں ہوں گی، 4 یہ 186۔ اللہ نے بیٹی دی ہے تو داماد بھی آئے گا 188۔ بیٹے دیے تو 89 اور بیٹیاں دی تو 89، 190 رشتے یہ بن گئے۔ اب جب میں پیدا ہوا ہوں تو مجھے 190 رشتوں نے اپنے انداز میں دیکھنا ہے اور میں نے انہیں اپنے انداز میں ملنا۔ یہ جو انداز ہے نا، اسے صرف یہ گھر سنوار سکتا ہے۔ جناب عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں مدینے میں محبوب جب پہلے دن آئے، میری پہلی ملاقات ہوئی، آپ نے جو پہلا سبق پڑھایا، یا ایوہ الناس، ایوہ الناس۔ الناس جب آئے نا تو ساری انسانیت اس میں آ جاتی ہے، برادریاں، قبیلے، قوم، بڑے چھوٹے، کوئی پیچھے نہیں رہ جاتا۔ آپ کہتے ہیں افش السلام، 4 کام کرنا، 4 کام سلام میں ہے۔ دین دینا بھی خالص، لینا بھی خالص، سیفٹی رہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ کو پیسہ چاہیے تھا، میں نے نوٹ نئے نئے پکڑا دیے لیکن وہ خالص نہیں، جینون نہیں۔ آپ جا کے کہیں معاملہ کرنے لگتے ہیں، جب نوٹ اصلی نہیں تو شرمندگی تو ہوگی۔ دین خالص نہیں، الا للہ الدین الخالص۔ دنیا جہان کے لوگوں، سارے مسلک والوں، اللہ نے کسی سے نہیں پوچھنا، آپ سے ضرور پوچھنا ہے کہ بندے میں نے تمہیں ہر چیز خالص دی تھی۔ اللہ بوٹے تک مرچ خالص دیتے ہیں، آگے ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، پتہ ہے نا۔ نمک پتھروں میں خالص پڑا ہے، ملاوٹ ہم کرتے ہیں۔ گائے بھینس کے تھنوں تک دودھ خالص ہے، آگے ہماری مہارت ہے۔ آسمان سے وہی خالص اتری ہے۔ ایک دوسرے کو ہرانے جتوانے کے چکر میں جو مسلکوں نے گیم کھیلی ہے، یہ آپ کی اور میری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبر میں، نشر میں، موت میں کسی مقام پہ آپ کا مسلک نہیں پوچھنا، خالص توحید پوچھنی ہے، خالص عقیدہ رسالت کے مطابق عمل پوچھنا ہے، اور پوچھنا ہے کہ تیرا دین کیا تھا۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ ڈیلنگ کو۔ ڈیلنگ کو۔ آئے ہوئے مہمان کو اگر آپ چائے بوتل نہیں پوچھتے کسی علاقے میں، واپس چلا جاتا ہے، چلا جائے گا۔ یزمان کی طرف ایک علاقہ ہے، اسے پکھی سولہ کہتے ہیں نا، پکھی سولہ۔ ہوا کیا تھا، مہمان گئے تھے، نہ کسی نے چائے پوچھی نہ پانی پوچھا، واپس آ گئے۔ کسی نے کہا جی پنڈ گئے سے کداں دا، کہندے بھکھیاں دی 16 ہیں، بھکھی 16۔ تو تعارف رویے بنتے ہیں، رویے دل میں اتارتے ہیں، رویے دل سے اتارتے ہیں۔
یہ جو مسلکوں کی گیم آپ نے اور میں نے کھیل لی ہے نا، اگر اس میں توحید خالص نہیں، عقیدہ رسالت خالص نہیں، اور دین ڈیلنگ خالص نہیں کہ آپ بندو کے ساتھ ڈیل کیسے کرتے ہیں، رب کے ساتھ کیسے کرتے ہیں، تو فارغ ہیں۔ یہی سبق ہے ہمارا آج کا۔ یال کے اور سسرال کے یہ جو رشتے ہیں نا، 90 180 اور 10 میرے 190، ان کے ساتھ پہلی ڈیل کرنی ہے السلام علیکم۔ جس لیکن ہم کیا کہتے ہیں، السلام علیکم کا معنی یہ تھا کہ میرے بھائی میں آپ کے ساتھ عقیدے کی وہی بات کروں گا جو پیو۔ اگر آپ نے 190 رشتوں کو خالص عقیدہ اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ نہ دیا، اور لینے والوں نے نہ لیا، وقت کے نوح علیہ السلام نے جب عقیدہ توحید دیا، بیوی نے نہ لیا، بیٹے نے نہ لیا، رب نے نبوت کے سامنے بیٹے کو پہاڑ پہ چڑھا کے مارا، اور دنیا نے دیکھا، پیغمبر کے دل کو دکھ نہیں تھا؟ کیوں مارا گیا؟ وہ کیا قصور تھا؟ وہ نبی کے بستر سے بھی کوئی اچھا بستر ہوتا ہے؟ نبی کی بیوی کو رب نے قرآن مجید میں کیوں بدترین کہہ دیا؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کو، لوط علیہ السلام کی اہلیہ کو، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو، سید الرسل امام الانبیاء محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کو کیوں اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب؟ اس کی جمع پونجی، مال، کمائی، دولت، انگلی کے اشارے آزاد کی ہوئی لونڈیاں، میرے پیغمبر کی ولادت پہ منائی ہوئی خوشیاں کسی کام کی نہیں، برباد ہو گیا، جسم ختم، کینسر ہو گیا، پیپ ڈال دی اللہ نے، ریشے ڈال دیے، وجود کو مٹا دیا اللہ نے، مال دولت بیکار۔ سیسلا نارن ذات لہب، میں اس بندے کو محبوب جس نے تیری نہیں مانی، تیری زبان سے توحید نہیں لی، تیری دعوت رسالت کو نہیں مانا، تیرے پیش کردہ دین کو نہیں مانا، میں کیا کروں؟ تیرا چچا ہے، جہنم میں جلا کے نہ ماروں تو مجھے رب محمد نہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں دھوکے میں نہ رہنا، میں آپ لوگوں کو وہابیت کی دعوت دینے کے لیے نہیں آیا۔ جس بھی مسلک کے ہو، جس بھی خاندان کے ہو، اپنے خاندان والوں کو خالص توحید دے دو تو بچو گے، وگرنہ نہ نبی کا باپ بچا، نہ بھائی بچے، نہ بیٹے بچے، نہ بیویاں بچے۔ مت دھوکے میں رہنا کہ سید کی سین ہے اللہ کچھ نہیں کہے گا، نہ نہ نہ۔ پیور عقیدہ اپنے مسلک کو کہاں سے ملے گا؟ مسجد دے گی، قرآن دے گا۔ یقین کیجئے اس بچے کو یہ ادب نہیں ہوگا کہ رب کے ساتھ کیسے ڈیل کرنی ہے، اس کے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کیسے ڈیل کرنی ہے، اور اس کے اصحاب اور وفاداروں سے ڈیل کیسے کرنی ہے۔ انجینئرز کیوں مار کھا گئے ہیں؟ کہ ان کا شعبہ نہیں تھا بیچاروں کا۔ اپنے یاروں کی عزت کریں، نبی کے یاروں کو غدار بولیں، اپنے آباء و اجداد کی لڑائی کو، جنگ کو، جھگڑے کو اکھاڑ کے اٹھا کے مسجدوں میں، منبر و محراب میں، اکیڈمیز میں نہیں لاتے کہ میرے دادا اور دادا کے بھائی فلاں قبیلے، فلاں خاندان، ددیال ننیال سسرال کی جنگ ہوئی تھی، یہ مرا تھا، اس نے مارا تھا، یہ باغی تھا، اس نے زیادتی کی تھی، اس نے قبضہ کیا تھا۔ اگر یہ موضوع ملتا ہے تو میرے نبی کے یارانے اور گھرانے کا ملتا ہے۔ یہاں سے مار کھائی ہے اصل عقیدہ جینون ایک نمبر ان 4 گھروں میں بانٹ دو، ددیال میں، ننیال میں، سسرال میں، اور اپنے گھر میں ان کو بلا کے دعوت کر کے میٹنگ کر کے ان کو بٹھا کے، نہیں تو قیامت کے دن آپ کا گریبان ہوگا، ان کا ہاتھ ہوگا۔ لوگوں نے، امتیوں نے تو نبیوں کو معاف نہیں کرنا، انہوں نے کہنا اللہ جی آئے ہی نہیں تھے، پھر ہماری گواہی لگنی ہے، اللہ جی ہم نے قرآن میں پڑھا تھا فلاں نبی نے اتنے سال دعوت دی ہے، اس کی قوم نے نہیں مانا تھا۔ پہنچیے اپنے گھر والوں تلک، ددیال ننیال سسرال کے نمبر نکالیے، بلائیے، دعوت کیجیے، چائے پہ بلائیے، کارنر میٹنگ کیجیے، گھروں میں جائیے۔ زمینوں کے کاغذات لینے کے لیے چلے جاتے ہیں نا، کبھی عقیدہ دیا؟ توحید خالص دے سکے؟ نہیں، پتہ ہی نہیں۔ دوسری ذمہ داری، پتہ ہے یہ میں کیوں سبق پڑھا رہا ہوں؟
جس بھی ددیال کو ملا ہوں وہ اپنے پوتے کے بارے میں بیٹے کے بارے میں ایک ہی وڈیرے کہتے ہیں ہے گا تے ساڈا سی پر بھیڑا نکلے. پتہ کیوں؟ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم بھی ہیں انسان تمہارے جیسے، جیسا کرو گے ویسا کریں گے. ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے. تم کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے. صرف اللہ کا گھر وفا کرتا ہے. دنیا کے گھر لڑ لڑ کے بھائی اپنی قبریں بنا لیتے ہیں مگر وفادار نہیں بنتے. جو ایک اکٹھا گھر تھا اللہ کا گھر تھا، ہم نے اس کو بھی بانٹ دیا ہے. آج سنیاں دا ہے، وہابیاں دا، دیوبندیاں دا، بریلویاں دا، تبلیغیاں دا، شیعہ دا، کوئی نہیں آ سکتا. عیسائی بھی آ کے بیٹھ سکتا ہے، مسجد دھوئی نہیں جائے گی. اگر پیغمبر کی مسجد کے اندر آ کر کے اجنبی اسے علم نہیں، وہ واش روم کی بجائے سامنے بیٹھ کے صحن میں بھی پیشاب کر دے تو اسے برا بھلا نہیں کہا جائے گا، ڈانٹا نہیں جائے گا، بلکہ اپنے مل کے جگہ صاف کر کے اس کا ذہن صاف کر کے عقیدہ بھریں گے کہ بھائی یہ نہ میرا گھر ہے نہ تیرا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے سجدے کے لیے. وہ تو امید لگائے بیٹھا تھا مار ڈالیں گے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اخلاق ایسا پیش کیا کہ وہ واپس گیا، خاندان کو لے کے آیا. اس گھر نے اس کے ددیال ننیال سسرال کو مسلمان کر دیا تھا. مگر میری مسجدیں تو دور کرتی ہیں. پہلا سبق کیا ہے؟ توحید خالص، دین خالص، عقیدہ خالص. ددیال ننیال سسرال اور اپنے گھر کی خبر لو ان کے پاس ہے کہ نہیں ہے. کنک دیسی لب کے لئی دی ہے کہ کتے روٹی تو کم از کم خالص کھائیے. دوسری چیز السلام علیکم، اس کا معنی یہ ہے میری طرف سے تمہارے دین کو کچھ نہیں ہوگا، میں 2 نمبر غلط دین نہیں دینے والا. دوسری چیز میری طرف سے تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں. داد کے نان کے سورے تے اپنے گھراں چ یہی ہوتا ہے نا. چھوٹی سی لڑائی ہوئی، تیش ہوا، بیوی نے شوہر مار دیا، شوہر نے بیوی مار دی، اس نے تیزاب کرا دیا، اس نے اس کا جو ہے نفس کاٹ ڈالا، اس نے ٹکڑے کر ڈالے، اس نے بریانی بنا ڈالی. چچے تائے کزنز آپس میں رشتہ دار شریکہ برادری بننے تے لڑ کے، کھالے تے لڑ کے ایک دوجے نو پانی تے وارے تے مار چھڈیا. کیا یہی ہے؟ جو مرضی ہو جائے، میرا سب کچھ اجڑ جائے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. میں قابیل نہیں بنوں گا، میں حابیل بنوں گا. سمجھ آئی جے؟ قتل کا کاف 2 نقطوں والا ہے، قابیل کا کاف بھی 2 نقطوں والا ہے. جوڑ ذہن میں رکھنا کہ یہ قاتل تھا، اس نے اپنے بھائی کو مارا تھا. اور حابیل نے کیا کہا تھا؟ ویریا جو مرضی کر لے، میں ہاتھ نہیں چکنا. میں ہاتھ، اللہ نے اگر آپ کو طاقت دے دی ہے، ڈولے دے دی ہیں، صحت دے دی ہے، جوانی دے دی ہے، نفری دے دی ہے، افراد دے دیے ہیں، اسلحہ دے دیا ہے، مال دے دیا ہے، دولت دے دی ہے، پراپرٹی دے دی ہے، زمین دے دی ہے، جھگی والے فقیر بن جانا، وہ امیر نہ بننا جو دوسروں کو دولت کی خاطر کاٹ دے. السلام علیکم، پہلا سبق مدینے میں میرے محبوب نے کہا افشوا السلام. سلام میں تیسری چیز، ادھر ہم سلام بھی کہتے ہیں، ٹھوک بھی دیتے ہیں، سلام بھی کہتے ہیں، دین بھی 2 نمبر دے رہے ہیں. ممبر پہ بیٹھے ہیں السلام علیکم، بدعات بانٹ رہے ہیں، شرک بانٹ رہے ہیں، خرافات بانٹ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، قرآن ہاتھ میں ہے، سر پہ رکھا ہے، غلط بیانی ہو رہی ہے. مرنا نہیں. میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. میں نے قبر میں اکیلے ہونا ہے، آپ نے میرا ساتھ نہیں دینا. میں خالص دوں گا، مجھے کسی مسلک نے بھی کچھ نہیں دینا. ددیال دیوبندی ہے، ننیال بریلوی ہے، یار بیلی شیعہ ہیں، ہاں بڑے دوست احباب جاننے والے اہل الحدیث ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ میری قبروں میں آ کے میری طرف سے کوئی طرف داری کریں گے یا وکالت کریں گے. کیس اصالتاً مجھے خود لڑنا ہے. اپنی فکر کریں. جو ہو گیا سو ہو گیا. فیصلہ لیں، چینج کریں خود کو. میرے گھر میں 19 قبروں کا اپنا قبرستان ہے. جب ہوش سنبھالی تو میں نے فیصلہ لیا کہ میں نے اپنی فیملی کو لڑنے نہیں دینا. اور اللہ کا شکر ہے تب سے لے کے آج تلک میرے خاندان میں یہ سلسلہ نہیں ہے. ہوا زیادہ ہو ٹائر پھٹنے نہیں دیتے، ہوا نکالی جاتی ہے. کالج سے آیا ہوں، گھر کے گیٹ کے سامنے ٹرالی رکی ہوئی ہے اور ٹریکٹر کے فرنٹ کے اوپر پاؤں بیٹے کا اور کھڑا ہے، میں نے نہیں گزرنے دینا. میں نے بیٹے کو اندر بھیجا اور ٹریکٹر ٹرالی والے کو کہا معذرت
ہماری طرف سے زیادتی ہے، راستے بھی کبھی بند ہوئے، چلے جائیں۔ بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا راستے کبھی نہیں رکے، روکنے والے قبروں میں چلے گئے ہیں، زمینیں ساتھ لے کے نہیں گئے، زمینیں ساتھ نہیں جاتی۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ روک سکتے ہو تو روکو پہلی بارش کی ان بوندوں کو، انہی پتھروں پہ چل کے آ سکتے ہو تو آ جاؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ یہ مسجد کچی ہے، صحن کچا ہے، مسجد نبوی ہے۔ افشوا السلام کا جو سبق پھیلایا، کسی کو جان سے نہیں مارنا، یہ ایک بندے کا قتل نہیں، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ کسی کا شوہر مرا تو بیوہ ہوگی، کسی کا باپ مرا تو یتیم ہو گئے، کسی کا سر سے کچھ چھٹ گیا، کسی کا کچھ جاتا رہا۔ آپ کو کیا ملا؟ کیا ملا؟ بدلیے خود کو۔ تیسری چیز افشوا السلام، تیری عزت بھی مجھ سے محفوظ ہے، تیری سر جی یہ عدالتوں میں جا کر کے نکاح، کزنوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، دور سے جو ہے اسکول و کالجز، یونیورسٹیز، ہاسٹلز، یہ سوشل میڈیا کا دور، یہ ٹک ٹاک کا دور، یہ رابطے، ہزاروں میل کے فاصلوں کی قربتیں، ایک گھر میں باپ سویا ہوا اسے خبر نہیں، بھائی سویا ہوا خبر نہیں، بہن کو بہن کی خبر نہیں، ماں کو بیٹی کی خبر نہیں۔ افشوا السلام، الدین الاسلام، کہاں گیا چلا گیا، کہاں گیا قرآن، کہاں گئی مسجد؟ کون ذمہ دار ہے؟ عہد الست میں آپ سے اللہ نے خود وعدہ لیا تھا، پالنہار میں نہیں، الست بربکم، قالوا بلا، مت کہنا کہ مولوی بخشے گئے تو ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ یہاں مولوی کا مسئلہ نہیں، باپ کا مسئلہ نہیں، ددیال ننیال سسرال کا مسئلہ نہیں، تیری ذات کا میٹر بھی ہے۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، آپ اپنے نفسوں کے گواہ ہیں۔ سر بولے گا، دماغ بولے گا، نظر بولے گی، کان بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، اعضاء بولیں گے، قدم بولیں گے، تیرے خلاف جب گھر کی گواہی لگی اس وقت سے بچ، کسی کی عزت کا نہیں۔ ماں باپ جہاں شادی کریں اس پہ عزت کے ساتھ رب کا شکر کر، سے بھگائے ہوئے رشتے، 4 دن کی بہار ہے، 4 دن کی چاندنی، پھر وہی اندھیری رات ہے۔ جمعہ پڑھا رہا ہوں، پورے جمعے میں نوجوان رویا ہے، آنسو ہیں، اور میرے جمعے کا موضوع کوئی رلانے والا نہیں تھا۔ جمعے کے بعد سوال و جواب کی نشست کے بعد کہنے لگا جی ملنا ہے، جی کہنے لگا جی آپ سے کام ہے کہ نکاح کی تجدید کروانی ہے، میں نے عدالت میں نکاح کروایا تھا۔ میرا وہ مسلک ہے کہ جس میں عدالتی نکاح تو ہم کہتے ہیں ہو جاتا ہے، عدالت کا خلا یا اس کی طلاق کو ہم نہیں مانتے۔ عجیب دنیا ہے یہ۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی سر چڑھ کے ددیال سے، ننیال سے، سسرال سے بغاوت کر کے ان کی بیٹی بھگا کے میں نے عدالت میں نکاح کیا تھا۔ میں کہا پھر کیا ہوا؟ ہو گیا ہے، علماء کہتے ہیں ہو گیا ہے۔ نہیں جی میں نے سنا ہے حضور نے کہا کہ جس میں ولی نہ ہو وہ نکاح نہیں ہوتا۔ میں نے کہا حضور کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ہی کیا؟ انہیں تو ہم نے جسٹ فارمیلٹی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا جی اس وقت تو خمار سر کو چڑھا ہوا تھا، اور شاعر نے کہا تھا جب خمار چھٹے گا نا، غبار ہٹے گا تو پھر پتہ چلے گا اتحتک الفرس ام الحمار، کہ تو گھوڑے پہ سوار ہے یا گدے پہ سوار ہے۔ اب جب آنکھ کھلی ہے تو پتہ چلا ہے بیگم پریگنٹ ہوئی، میں مصلی پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی میں رو رو کے ایک ہی دعا کرتا تھا، اللہ مجھے اس بیوی سے بیٹی نہ دینا، بیٹی نہ دینا۔ میں نے کہا کیوں؟ چاند کہتا تھا جسے، شہزادی بولتا تھا جسے، بغاوت کر کے عزت کو چرا کے لٹا کے اٹھا کے بھگا کے عدالتوں میں گواہ لگا کے نکاح کر کے باپ جو ہے وہ نموشی سے مر گیا، بھائیوں کی پگڑیاں لوگوں کے قدموں میں گر گئی، انہیں گھر چھوڑنا پڑ گیا، علاقے سے ہجرت کر گئے۔ تیرا کیا بنا؟ کہتا ہے میں مصلی پہ مر گیا، اللہ اس بیگم چو مینوں بیٹی نہ دمی۔
کیوں؟ اگر وہ بھی ماں جیسی نکلی تو میرا کیا بنے گا؟ افشوا السلام، السلام علیکم۔ کہتا ہے رب نے دوسری بھی بیٹی دی، پہلی بھی، تیسری بھی، آج میرے گھر چوتھی بیٹی ہوئی ہے تو میں یہاں آ کے پورے جمعے میں روتا رہا ہوں، یار میرا نکاح ہی کرا چھڑ کے تے رب سزات نہیں دین دیا۔ چوتھی چیز، السلام علیکم، تیرا مال بھی میرے سے محفوظ ہے، میں تیرے مال کو 2 نمبر طریقے سے نہیں ہتھیاؤں گا۔ لوگوں غصہ نہ کرنا، حرام مال صرف سور حرام نہیں، خنزیر حرام نہیں، رشوت لے کے خریدا ہوا حلال بکرا بھی بچوں کے لیے حرام ہے، جھوٹ بول کے لیا گیا رزق بھی حرام ہے، ملاوٹ کر کے صرف دودھ نہیں دین بھی دو تو حرام ہے۔ دودھ بیچنے والا ویسے ہی بدنام ہو گیا، اس سے بڑے بڑے کام ممبر پہ بیٹھ کے میں ملاوٹ کر کے دنیا کو دے رہا ہوں، لیکن میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، نہیں میں خراب ہوں۔ آج اپنے پہ ذرا نظر ڈالیے، مال صرف جیب کاٹنا حرام نہیں، ڈاکہ ڈالنا حرام نہیں، چوری کرنا حرام نہیں، یہ چیزیں بھی حرام ہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اعلانیہ طور پہ مدرسے کیا، استاد جی جاتے ہی بچوں کو کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بوریاں تھیں سفید کپڑے میں، ہم نے اٹھائیں، ایک ڈیرے پہ گئے، مار صاحب کا ڈیرا تھا، علاقے کے چودھری تھے، ان کی اماں فوت ہو گئی تھی، تو وہاں پہ دریاں بچھی ہوئی ہیں، اوپر وہ انڈیلی، تو بیچ میں سے کھجور کی گٹھلیاں تھیں، چھوٹے بچے تھے، سب کو کہا گیا جی پڑھو، پڑھنے لگ گئے۔ چودھری صاحب نے استاد جی سے کہا، استاد نذیرہ سریکی تھے، استاد نذیرہ کہ جی کہ بال کی ہو جے گھن نہیں، بال کی ہو جے گھن نہیں، کہ کیا ہے؟ کہ پڑھ دے تا کوئی نہیں بیٹھے، کہ نہ سارے پڑھ دے بیٹھے، نہ کہ وہ جڑا چونڈے چ بیٹھے ہوں کو دیکھ، وہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ استاد جی میرے پاس آئے، کہنے لگے وہ نا مرادہ پڑھدا نہیں بھی، میں کہ استاد جی میں پہلے نہیں آیا، میں نم آیا، میرے کو پتہ نہیں کیا پڑھنا ہے، میں پہلے نہیں آیا، میرے کو پتہ نہیں کیا پڑھنا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں۔ میرے کو استاد جی کان میں کہتے ہیں وہ نا مرادہ نہیں بھی امدہ پڑھنا، کہ لوڈتا بیٹھا، لوڈتا بیٹھا، ہلتے تو رہو۔ سر جی وہ میرا پہلا سبق تھا جو پڑھا، میں نے جا کے دادا جی کو بتایا، دادا جی کہتے ہیں یار یہ تو غلط بیانی کر رہا ہے، وہ تو استاد دیوبندی، ایسے نہیں ہو سکتا، دیوبندی ختم نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، یہ نام بھی نہیں آتے تھے، کیا ہے ہمیں کیا پتا ان چکروں کا کہ کون ہوتا ہے دیوبندی، کون ہوتا ہے۔ ڈیروں پہ رہنے والے، جنگلوں میں، صحراؤں میں، صحرا کے صحرائی، چولستان کے چولی، ریگستان کے ماحول میں اپنے ڈیرے پہ نہ کسی کا آنے کا پتہ نہ جانے کا۔ دادا ابو چلے گئے، نبینا تھے، کہنے لگے میری انگلی پکڑ گئے، تو جا کے کہا استاد آ کے جی تو دیوبندی نہیں بھی ہے، کہ جی دیوبندیاں، کہ توں بالیں کو ختم تے گن گئی، کہ کیا کراں ول ڈھڈ ڈیچی تا کچھ پاونی ہے، تسا تے دیندے نہیں وے، ول مال نہ بڑھاؤں، کہ نہیں پتہ کیتے وے، آج آ گئی تے کو پتہ لگے جو ختم تے مولوی بالیں کو گن گئے، پہلے تے کہ نہیں پتہ کیتے میرا۔ سر جی پیٹ میں لقمہ حلال ڈالیے، اس دن اس بچے نے فیصلہ لے لیا تھا جو مرضی ہو جائے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم باپ مرا ہے، گھر سے لاش اٹھی ہے، اگلے دن جنازے میں جو ختم کا اعلان کیا گیا ہے، یہ کھانا کس کے گھر سے جانے لگا ہے؟ یتیم کا مال ہے، امیر کھائے، فقیر کھائے، وزیر کھائے، مشیر کھائے، حکمران کھائے، بادشاہ کھائے، عالم کھائے، جاہل کھائے، یتیم کے مال کے لقمے جس کے پیٹ میں گئے مت سمجھے کہ قورمہ یا بریانی ملی ہے، جہنم کی آگ کے انگارے قرآن نے کہے ہیں، مرتے مر جائیں گے، لیکن اللہ کی قسم رب وہ وقت نہ لائے کہ میں یتیم کے گھر سے یہ لقمے ختم کے نام پہ کھاؤں۔ بچوں کو حلال کھلاؤ، منہ سے لقمہ حلال ڈالو، بھوکے سلا دو،
حرام کما کے نہ لا کے دینا. اور سب سے بڑا حرام وہ ہے جو دین کے نام پہ کمایا جائے. دنیا داری میں شاید کچھ ہو. 4 چیزیں سمجھ آ گئیں؟ ددیال، ننیال، سسرال. دوسری چیز معاملات جو ابھی سکھائے گئے، عقیدہ توحید کا. عبادت کیا سکھانی ہے؟ مالی حیثیت اچھی ہے تو حج عمرہ کرنا ہے، پکنک پہ جانا ہے. میں کالج میں ہوتا ہوں، یونیورسٹیز کے ہمارے جو ماحول ہے ہم سمجھتے ہیں. بچے کہتے ہیں سر ٹرپ پہ لے جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اگلے منگل چلیں گے. سر منگل والے دن کیا جانا؟ میں نے کہا کب جانا ہے؟ سر اس دن لے کے جائیں جب دوسرے لوگ بھی آئے ہوں. انہوں نے ویخ آئیے اپنا آپ وکھائیے. بزرگاں دا مینوں پتہ نہیں بچے اس گل نوں سمجھتے ہیں کہ اجاڑ چ جانا. میں رانا ریزورٹ کی طرف تو کہنے لگے سر جگہ اچھی ہے لیکن دن بدلے. لاہور جانا ہے، دن بدلے گا. اللہ کہتے ہیں تو یونیفارم میں آ جا، سفید لباس میں آ جا، احرام میں آ جا. تو اکیلا اپنے ملک سے آ جا. 249 ملکوں کے 360 اینگل سے لوگ، ثقافتیں، تہذیب، تمدن میں وہاں بھیج دوں گا. اپنا آپ دکھانا. کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کوئی اللہم انی اسألک الجنہ بول رہا ہے، کوئی اللہم انی اسألک الگنہ بول رہا ہے. گنے سے مراد وہ آپ کی شوگر مل کا گنا نہیں مانگ رہا، وہ جیم کو گاف پڑتا ہے وہ بھی جنت ہی کہہ رہا ہے. دنیا کی پکنک میں نہیں، پیسے میں، دولت میں، مال میں، عبادت میں، ریاضت میں، جامع العبادات میرے گھر آ. اللہ نے مال دولت دی ہے، 100 کو چھٹا کرا، 2.5 روپے غریب کو دینے سکھا. اپنے 4 گھروں میں یہ سبق سکھا دے کہ زکوٰۃ مانگنے کا نام نہیں، رسید کا نام نہیں، گلے بنانے کا نام نہیں، چندے کے بورڈ لگانے کا نام نہیں. زکوٰۃ کس چیز کا نام ہے کہ سارے محنت کرو، سارے کماؤ، سارے محنت کرو، کاشتکاری کرو، صنعت و حرفت میں آؤ، پیشوں میں محنت کرو، والدین کا ہاتھ بٹاؤ. پاؤں پہ پاؤں دھر کے نہیں بیٹھو کہ باہر کے ملک جا کے کام کریں گے. اور کسی بھی کام کو معیوب نہ سمجھو، کام کرنے والے کو کمی نہ جانو. حلال کماؤ، خود کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ، فیملی کو دو، اللہ کے گھروں پہ لگاؤ. جو بچ جائے ہر 100 میں سے اللہ نے 100 من کنک کر دیتی ہے، چلو 1 توڑا ایتھے یتیمہ دے گھر بھی دے دئیے. ہوا کبھی اتفاق؟ جب یتیم مرتا ہے تو فوٹو کھچوانے سارے چلے جاتے. افشوا السلام. اللہ کے گھر میں آؤ گے تو عبادات میں زکوٰۃ عبادت، مال عبادت، حج عبادت، عمرہ عبادت. لیکن وہ والی حج نہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ تسیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، اوے نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبئی کیتی جاندے ہو، کٹے ویڑے کیتی جاندے ہو. نفلا نیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا پج پج مسیتی جاندے ہو. کچھ سانوں بھی دسو لالا جی حقیقی کیتی جاندے ہو. اور 11 مہینے کھل کے کھاؤ، 12ویں مہینے ڈائٹنگ کرو. فجر سے لے کے غروب آفتاب تلک میرے لیے بھوکے پیاسے رہ لو، مجھے اچھا لگتا ہے. ایک گل کراں پنڈ والےو، ہمارے علاقے میں نا عادت ہے پہلی رات شوہر اپنی بیوی کو ڈھیر ساری باتیں سمجھاتا ہے. آ نہیں کرنا تے آ کرنا ہے، آ نہیں کرنا تے آ کرنا ہے. ایک دوسرے کی پسند پوچھی جاتی ہے، کلر کون سا پسند ہے، کھانا کون سا پسند ہے. پتہ نہیں اتنے بھی ہوندا ہوئے گا، پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ. پہلے ایک منفی مثال سن لو. آپ کو کیا پسند ہے؟ مجھے یہ پسند ہے. تہانوں کی پسند ہے؟ وہ اپنی پسند بتاتا ہے. اماں کو بیچاری کو سمیل آتی تھی، تکلیف تھی، تے انہیں زد نال مچھی پکاؤنی، ماں نہیں پکا کے دے، انہیں لیڑا لوڑا بن کے پکا دینا. بیگم نو پہلی رات کہہ بیٹھا مینوں مچھی پسند ہے، انہیں کیا اٹھ کے بوئیں باہر ہو.
चल चल बाहर, कपड़ा रखा। कहती दोबारा नाम नहीं लेना, मैनू नहीं हूँ पसंद, मुझे नाम से भी स्मेल आती है, मछली का नाम नहीं लेना। एक हफ्ते के बाद घर में जो पहली डिश बहू बनाती है, सब ने पूछा भी क्या बनाएंगी, अम्मा कहने लगी मेरे पुत नूं मच्छी बड़ी पसंद है, चलती है तू मछली बना दें। कहता नहीं नहीं अम्मी, वो फिर तुहानू बो आउंदी है ना, तुसी रहन दो। आ गई समझ? और दुनिया की पसंद नापसंद का ख्याल रखने वालों, मस्जिद की कोई पसंद है, रब की भी कोई पसंद है, अल्लाह की भी कोई चाहत है। अल्लाह भी किसी चीज से नफरत करते हैं, कभी अल्लाह की पसंद नापसंद का भी लिहाज रखा। पहले दिन पूछा, कहा आज के बाद खाना मिल के खाएंगे, जब तक मैं ना खाऊं आपने नहीं खाना। बंदे ने कहा मैं तो यारां दोस्तां च सारी सारी रात उत्थे गुजार देना, 2 बजे असी पीज़े का आर्डर देईदा। उन्हें कहा जिहड़ा खाना सी खा लिया, अज तो बाद इकट्ठे डन हो गया। मेरा इंटरव्यू था 2004 में। अम्मियाँ चन्नू से निकले, मेरे साथ जो साथी हैं उनकी शादी हुई है, नई नई शादी है। बेगम सोई हुई थी, उसके सिराने नीचे पर्ची रख के आ गए। मेरे पास मोबाइल था, उस बेगम ने जब उठ के सिराने के नीचे देखा तो लिखा हुआ था कि मैं शायद लेट हो जाऊं, आप नाश्ता कर लेना। हम साहिवाल पहुंचे, मेरे नंबर पे कॉल आई, अगुए ने लैके समझाया, उन्हें क्या मैं नहीं करना, तुसी आना तो फिर ही। खैर हम वहाँ पहुँचे जहाँ इंटरव्यू था। भूख लगी तो इसने छल्ली लेके खा ली। खाई कैसे, मैंने ली तो उसे कहा खा ले, कहता मैं नहीं खानी, मैं वादा किया। मैं क्या खा यार, उत्थे किते वो केड़ी वेखण डई है, खा ली। फोन लगा के उसे कहा तू भी नाश्ता कर ला। कहती क्यों करा, वादा नहीं सी कीता। कहता मजबूरी है। मेरे इन कानू ने सुना, उन्हें अगू जवाब दिता, अग लावा तेरियां मजबूरियां नू, अग लावा तेरियां मजबूरियां नू। चौधरी आएगा तो मिल के खाना खाएंगे। वही हुआ, इंटरव्यू हुआ, चले निकले। करदे करदे राती 1:30 बजे मियाँ चन्नू पहुंचे। लड़की को शौहर ने कहा नहीं खाया, सास ने कहा नहीं खाया, नंदू ने कहा उसने नहीं खाया, ससुर ने कहा नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, लंच नहीं किया, रात का खाना भी नहीं खाया। दार सी कहता मैनू पता इनू कादी भुख नहीं हैगी, ये किते मुंडे नू जुबान दे बैठी है, हुण आएगा तो बेजुबान है, उहदे नाल ही खाएगा, तुसीं खाओ। हम 1:30 बजे पहुंचे, खाना गर्म हुआ, उसने पिछली रात का खाया हुआ था। सर जी 30 घंटियां दे विच भुखी प्यासी रह के मरी नहीं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, एक महबूब के लिए 30 घंटे खाना पीना छोड़ा जा सकता है। और मोमिनों की मोहब्बत अगर रब से खालिश होती तो फजर तो लैके मगरब तक रोजा रखने नाल पित्ते पानी ना हुंदे। प्यार नहीं है वगरना रोजे होते। ये मस्जिद बताएगी रिश्तेदारों को। और नमाज भी ऐसे है, 4 चीजें, 4 इबादतें, हज, ज़कात, रोजा, नमाज, 4 चीजों को अपने फैमिली में, खानदान में पेश कर दो और इनके मामलात सीधे कर दो कि जेड़ा वड्डा है ना उन्होंने वकार देना है। तवज्जो करे, जे मैं कोई इधर उधर दियां गल्लां नहीं करन दिया। आपसे उम्र में, इलम में जो भी बड़ा है ना, सिर नीवा करके गल सुनो, झुक के सुनो, भावें वो कमियां दा बाबा क्यों नहीं, ओदी अरश वाला रब इज्जत करदा, तुसीं क्यों नहीं करदे? जो भी मुंडा ऐसा नहीं जेड़ा बटन खोल के टुरदा होवे, बाजू चढ़ा के टुरदा होवे या आकड़ के टुरदा होवे। मेरे पिंड वाले, मैंने आते गाँव का, मेरी आदत है, मैं पूछता हूँ, कहन लगे जी मज़े की गल है, इत्थे बहुत लोग पढ़े हैं। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। PhD करके भी अगर मुझे अब्बू को बुलाना ना आए, दादाजी को, ताया जी को, अपने बड़े को इज्जत देनी ना आए, तो फिर दुर फिटे मुँह नहीं हो जी PhD ते, हो जी MPhil ते, हो जी डिग्री ते। और लोगों आओ तरबियत के अंदर आकर के अल्लाह के घर से सीखो। अगर बड़े कह देना कि बैठ जाओ, अब्दुल्ला
بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، اللہ کی قسم، اندر والا پاؤں باہر نہیں کیا، باہر والا اندر نہیں کیا، وہیں جوتوں میں بیٹھ گیا۔ یہ ہوتا ہے ادب، یہ ہوتا ہے اخلاق، یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہوتی ہے معرفت، یہ ہوتی ہے پہچان۔ تو تسی میں کتھے ہیں؟ کہاں ہیں؟ بڑوں کو کیا دینا ہے؟ وقار۔ برابر والوں کو کیا دینا ہے؟ اعتبار۔ برابر والوں کو اعتبار۔ مجھے 10 دفعہ ایک سیٹ کی آفر ہوئی، لیکن وہاں میرے برابر کا ایک بھائی، میرا دوست، میرا کولیگ تھا۔ لوگوں نے کہا یار تو ڈیزرونگ ہے، تیرا رائٹ بنتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اتھے ویر ہے۔ وہ مثالاں تے بڑیاں دیتیاں نے جی، جنگ چ ایک نے پانی منگیا تے اگے اداں کر دے، تینے ٹر گئے۔ اسے ایثار کہتے ہیں، ایثار، اعتبار نہیں، ایثار، قربانی، ترجیح دو دوسرے کو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، میرے بھائی کو ایک مرلے کی ضرورت ہے، قربان کر دو۔ اے جنی ایک ایس ٹاور تو دوسرے ٹاور تک جگہ ہے نا، انی جگہ 12 ایکڑاں کٹھی کر لو، لمبی کنی بن دی ہے۔ میرے تایا جی کہنے لگے ساڑی ہے، اور میری نظروں کے سامنے ابو نے وہ اپنی جگہ کسی مقصد کے لیے چھوڑی تھی۔ تایا جی نے کہا میری، ابو نے کہا ٹھیک ہے تہاڈی تہاڈی۔ میں نے کہا ابو جی یہ کیا؟ کہندے کاغذاں چ بھی میری، ویسے بھی میری، تے بھرا بھی تو میرا ہی ہے نا، بھائی بھی تو میرا ہی ہے۔ پھر کی ہویا؟ اللہ اکبر، وہ ابو جی کی لمبی بصیرت، نہیں تو شاید خون ہوتا، قتل و غارت ہوتی۔ میرے تایا جی کی، میری تائی اماں کی، خالہ جی کی، میرے بڑے کزن کی قبریں اس جگہ پہ ہیں۔ انہوں نے وہاں رکھی قبرستان سے الگ کے کتے ساڑھے بچیاں کو لونا کھولا ہے۔ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کبھی بابا نے۔ تربیت ہوتی ہے یہ کہ دوسرے کو، برابر والوں کو ترجیح دینی ہے، ایثار کرنا ہے۔ چھوٹوں سے یارو وڈا کادا وڈا جڑا چھوٹے نو پیار نہیں دے سکتا؟ ہر مرتبہ گھور کے دیکھنا ہے، مار دیا جائے، پھٹکار دیا جائے۔ میرے نبی نے کہا تھا کہ 7 سال کے ہوں تو نماز کا حکم دو، 10 کے ہو جاؤں تو مارو، مگر کبھی مارا نہیں ہے۔ پڑھاتے ہوئے دوسری صدی کے یہ 26 سال گزر رہے ہیں، پچھلی صدی کے بھی آخری اشرہ گزرا، لیکن یقین کیجئے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی اپنے سٹوڈنٹ کو مارنا تو بڑی دور کی بات ہے، انگلی اٹھانے کی بھی کوشش کی ہو۔ پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ بچہ بیچارہ آ گیا کسی کے کہنے پہ وضو کرنے کے لیے، اس نے ٹونٹی زیادہ کھول لی ہے تو وڈا بیٹھا اتھو ڈانٹن لگ پہ، ہو کداں ہوئے؟ آپ ڈرائیں نہیں، میٹھے بابے بنے، میٹھے بڑے بنے، آپ کے قریب ہوں، آپ کی گود میں بیٹھیں، پھر ماحول بنتا ہے، اللہ کا گھر سجتا ہے۔ کیوں دور ہو گئے ہیں چھوٹے، کیوں دور ہو گئے ہیں جوان؟ بڑوں کا چھوٹوں سے پیار نہیں رہا، چھوٹوں کا بڑوں کے ساتھ وقار والا رشتہ نہیں رہا، اور جو برابر کے ہیں ان میں اظہار نہیں رہا۔ جے او مسیتے وڑیا تو میں نہیں وڑنا، بھائی کیوں؟ جے اس امام نے نماز پڑھائی تو میں نہیں پڑھی، بھائی کیوں؟ نماز میں نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ مصلی جس کو رب دے دے وہ مصلی تو گھر کرائے پہ کسی کو نہیں دیتا، سوچ کے 1000 مرتبہ دیتا ہے۔ رب نے اپنا گھر کسی کو ایسے ہی دے دیا ہے، یہاں سے کہہ کے چلتے ہیں بیت اللہ چ نماز نہیں پڑھنی۔ میرے ننیالی رشتوں میں 2 خالو ہیں، بڑی دفعہ مثال دے چکا ہوں، میں نے ان کو مکے میں دیکھا نماز کے ٹائم وہ جو برقی سیڑھیاں ان پہ جھولے لیتے تھے۔ مدینے لے گیا، جمعرات کا دن ہے، روزہ کھولا ہے، مغرب کی نماز کے بعد جو ہی جماعت کھڑی ہونے لگی تو دونوں نے جوتے اٹھائے، کچھ چلائے تو ٹور پہ۔ میں کیا خالو کی گل ہے کہ تو بھائی ایسی آ جانے۔ خیر میں نے کہا راستہ نہ بھول جائے، میں پیچھے پیچھے، وہ لیٹرینیں نیچے 4 منزلی تک ہیں، وہ 2 والی بھی چھوڑ کے 4تھی میں چلے گئے۔ میں وضو والی جگہ پہ بیٹھ گیا، انتظار کرتا رہا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ برابر والے واش روم میں داخل ہو گئے۔ جب سلام پھرا تو دونوں باہر نکلے۔ میں نے کہا کوئی پیٹ کا مسئلہ ہے، کوئی معاملہ ہے، بتائیں، میں آپ کو ڈسپینسری لے جاؤں، سیدلیا لے جاؤں، کہیں ہاسپٹل لے، اور نہیں تو واگ جاسی آ جانے ہیں۔ خیر جب باہر نکلے ننگے پاؤں تو میں نے کہا خالو کیا مسئلہ ہے؟ کہ ساڈی یہ نہ پیچھے ہندی نہیں،
وہ تو سوچ سمجھ کے شیخ الحدیث اپنی مسند کرسی کسی کو نہیں دیتا، پرنسپل اپنی کرسی نہیں دیتا، نبی نے اپنا مصلی ایسے ہی صدیق اکبر کو دے دیا اور رب نے اسی نبی کا مصلی اس کے گستاخوں اور دشمنوں کو دے دیا۔ سوچ بدلو، سوچ کے دھارے بدلو، تھوڑے تھوڑے نہیں سارے بدلو، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس سے جڑو، اخلاقیات سیکھو، ادب احترام سیکھو۔ میں نے کہا تھا وہاں خالو، میں جب چھوٹا تھا تو جلدی ٹکٹ ملے گا جنت جانے کا، اور ایک نعت پڑھتے تھے، بیڑا محمد والا لیندہ پیا تاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، اور ہم تیاری میں رہتے تھے، اور المدینہ چل مدینہ لگاتار ہمارا یہ سلسلہ کار ہوتا تھا، تو جتنی تیزی سے کوئی جتنی فاس تسبیح نکالتا تھا کہتے تھے پہلے جائے گا، رب مدینہ لے گیا، چلے خالو ملے۔ میں نے کہا جب وہاں تھے پاکستان میں تو کہتے آج وہی شہر آیا، وہ جگہ آئی، وہ ہستی آئی، وہ مسجد آئی، وہ مصلی آیا، وہ نماز آئی، تو اللہ ٹرین چل رہا ٹرین، یہ کیوں؟ سوچ کے دھارے بدلو۔ ساری دنیا کو دبا کے مار کے زندگیاں نہیں بنتی، جنتیں نہیں ملتی۔ آخری گزارش یا سلام، 4 چیزیں سیکھ لی، کوئی یاد بھی نہیں؟ 4 گھر تو یاد ہے نا، ددیال، ننیال، سسرال اور میرا گھر، 5 اللہ کا گھر۔ اس گھر کے اندر توحید بھی، عقیدہ رسالت بھی، اور دین اور ڈیلنگ بھی۔ ڈیلنگ میں السلام علیکم، السلام علیکم میں 4 چیزیں، تیری جان محفوظ، تیری عزت محفوظ، تیرا مال محفوظ، تیرا دین محفوظ، اخلاقیات اور آداب۔ اور 4 چیزیں جو ابھی سکھائی ہیں، بڑوں کا عزت اور وقار، برابر والوں کے لیے ایثار، چھوٹوں کے لیے تے بندے بڈھی دا آپس چ اعتبار۔ یہ بھی گل لے ڈبی ہے بڑے گھرانوں۔ وہ واش روم چودہ کتے شلوار چ موبائل سی، بیل بجی، انہیں اندر فون چکیا، کیڑی ماں نال گلاں کرن ڈیا سناتیاں دس، وہ اگوں او دی ماں نال گل کرن ڈیا سی کہ تیرے ابو فوت ہو گئے تے جلدی آ جاؤ۔ بہرحال اس اعتبار نے جو جو کچھ گوایا ہے، اس رشتے میں اعتبار سے ہٹ کر کے دنیا کی کوئی دوسری چیز باقی نہیں۔ میرے محبوب اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے ہیں، بیوی کا نام ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی، سنا ہوا نام؟ یہ ان کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ کھانا دینے کے لیے آئیں، آپ ان کو واپس چھوڑنے گئے، ساڑھے آنگو تو نہیں نا پھر رومال لے کے کونڈ کڈ لینا تھے، بس ساتھ لیا ان کو، ان کے گھر پہ چھوڑا، اندر نہیں گئے، دروازے پہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں۔ 2 صحابہ گزرے، اندھیرا تھا، ساڑھے آنگو سٹریٹ لائٹاں تے ہے کوئی نہیں سن، انہیں آواز دی، واپس بلایا، کہا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری اہلیہ صفیہ ہے۔ کہنے لگے حضور سانو اعتبار ہے، کہ گل تواڈے کردی نہیں کہ شیطان کسی بھی وقت دل میں کوئی بات لا سکتا ہے، تو اس کو اعتبار کے رشتے، گھر میں اعتبار کے تالے، ہر تالا ٹوٹ جاتا ہے، فنگر پرنٹ ٹوٹ جاتے ہیں، لوگو فیس لاک جو ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، کائنات کی ہر چیز ٹوٹ سکتی ہے مگر اعتماد کا تالا نہیں۔ محبوب نے کہا جو عورت 5 نمازیں پڑھے، اللہ کے فرض کیے روزے رکھے، شوہر گھر میں ہو تو خدمت گزار ہو، اطاعت گزار ہو، چلا جائے تو جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، اللہ اس کے لیے ہر وقت جنت کے دروازے کھولے رکھتے ہیں کہ تیرے آن دی دیر ہے، جنت چ جان دی دیر۔ کہاں سے لاؤں ایسا اعتبار؟ بندے نو بڈھی تے نہیں، بڈھی نو بندے تے نہیں، کہانیاں بن گئیاں، اہلاً و سہلاً مرحبا، جی آیا نو بسم اللہ۔ آپ کے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ صحت جان مال عزت آبرو میں برکت دے، ساتھ ہمارے بڑے بھائی حسین صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، جوڑیاں سلامت رہن، بھاگ لگے رہن، بھیڑاں بھراواں دے سلسلے۔ آپ نے ددیال ننیال سسرال کے اندر ہونے والی قطع تعلقیاں دیکھیں، سنی، سمجھیں، لڑے جھگڑے، آج تک کیا کما لیا؟ ہمارے پچھلے سب چھوڑ گئے، پڑھی ہیں ہماری جگیریں، پڑھے ہیں مربے، وہ جگہ جو بتائی ہے وہ بھی پڑی ہے، وہ قبریں رہ گئی ہیں، وہ لڑنے والے جیتنے والے لڑکے جو کہتے تھے مار ڈالیں گے، چیر ڈالیں گے، پھاڑ ڈالیں گے، گھر میں 19 قبروں کا قبر
قبرستان بن گیا، سب یہی رہ گیا، اتھے ہی رہ جانا ہے، سب مایا ہے، نال کی لے کے جانا جے، وہ ہیں آپ کے اعمال، آپ کا کریکٹر، آپ کا رویہ، اسے مثبت بنائیں، اللہ کے گھر سے جوڑیں۔ جب آپ اللہ کے گھر سے جڑیں گے نا اور یہاں سے دین خالص ڈیل لیں گے، توحید خالص لیں گے، ایمان خالص لیں گے، عبادات جو ہے وہ سنت کے مطابق لیں گے، اور آپ اپنا اخلاق اور آداب یہاں سے بنائیں گے، پھر پتہ ہے کیا ہے، پھر جب قبر میں اتریں گے تو فرشتے مبارکیں دیں گے، پھر برزخ کو اللہ تعالیٰ کیا بنا دے گا، جنت کی طرف ونڈو کھول کے نعمتیں اور انعام دے گا، اور جب محشر کے میدان میں ہوں گے، حضور کے ہاتھوں کے جام ہوں گے، اللہ کی رحمتوں کے سائے ہوں گے، جہنم سے پناہ مل جائے گی اور جنتوں والا گھر مل جائے گا، جنتوں والا گھر مل جائے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دنیا کے گھروں کو جنت نما بناؤ، انہیں دوزخ کدے بنا رکھا ہے، اور آگے جا کے کہتے ہو کہ رب جنت دے دے، جنت دے دے، لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، شوہر نے بیوی کا، بیوی نے شوہر کا، بھائیوں نے بھائیوں کا، کزنوں نے کزنوں کا، رشتہ داروں نے رشتہ داروں کا، ددیال ننیال سسرال سب شریکے میں پڑھ کے ایک دوسرے کی جان عزت مال آبرو کے دشمن، حاسد بغض کینے سینوں میں لے کر کے اگر جی رہے ہیں، ان بوجھوں کو اتارو اور آج کی رات ختم کرو، تو معاف کر کے سمو، تو دوجیاں تو معافی مانگ لو، دونوں میں اچھا وہ ہے جو اکڑ ختم کر دے، ہاتھ پہلے بڑھا دے، وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، جو ہاتھ آگے بڑھا لے اور غلطی پہ نہ ہو اور پھر معافی مانگ لے، چل پر ٹھیک ہے میں ہی غلط صحیح۔ محبوب کہتے ہیں قیامت کے دن جنت میں مین ایریے میں VIP رہائش لے کر کے نہ دوں، میں ضامن ہوں، تو مجھے کہنا میں ذمہ دار ہوں، میں ضامن ہوں، پھر ابد الجنہ آؤ، اتھے کوئی دوے نہ پلاڑتے، اساں کئی لڑائیاں بھی ختم کر کے کہاں گے چل یار ایڈا مل ملن ڈیا پھر کی ہویا، گلے لا لو، ہم محبتیں دکھا لیں گے۔ تو دعوت کا مقصد آپ کو ننگا کرنا نہیں تھا، کیونکہ آپ میرے ہیں، اپنے پیٹ سے ننگا کر کے کپڑا بندہ کامیاب نہیں ہوتا، لیکن کچھ غلطیاں ہیں ان کو سمجھیں، کوشش کریں، دین میں، دنیا میں، عقیدے میں، مسالک میں جتنے بھی جنگ کر دیے، جو محبتوں کی راہیں تھی وہ کھول دی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، جہاں ہم غلط ہیں، جہاں پریشانیاں ہیں، جہاں نفرتیں ہیں، اللہ ختم کرے، جو لڑتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے، خطاؤں کو معاف کرے، ہمارے جو زندہ ہیں اللہ ان کے دلوں کے اندر سکون، اطمینان، چین اور دین کی محبت اور آپس میں اخوت پیدا کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ خطاب فرما رہے تھے ہماری جماعت کے عظیم خطیب، عظیم مبلغ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی،